میری جنت میری ماں ہے، میں جب گرنے لگا اس نے مجھے بڑھ کر اٹھایا ہے، میں جب ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ ایک مرتبہ آپ اور محبت سے بولیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 10 روزہ ذکر شہید اعظم کی آج 7واں جلسہ ہے، 8واں 7واں، ماشاءاللہ آپ روزانہ اس میں آ کر کے مستفید ہو رہے ہیں۔ روزانہ آ رہے ہیں، کتنے لوگ روزانہ آ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ارے ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی لوگ آ رہے ہیں، اور ہمارے شاکر ماموں کریں ایک دن نہیں آئے، ماشاءاللہ۔ چلیے خیر، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت ایسی لگ گئی ہوگی، ورنہ سب دن تو آئی ہے۔ دیکھیے یہ امام پاک کی شان ہے کہ اللہ نے امام حسین کو وہ مرتبہ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حسین کا نام لے لے تو مصیبتوں میں آرام مل جائے، بے شک، سبحان اللہ۔ حسین کا ذکر سن لے تو پریشانیوں میں آرام مل جائے، اور اگر حسین کے نام کی محفلیں جو منا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو حضرات امام حسین، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی محفلوں میں جس انداز سے شرکت کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اپنے نوٹوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، امام پاک کی محبت میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں رب کعبہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا، دنیا سے جانے کے بعد بھی عطا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو کہ ہمیں دنیا کے اندر پتہ نہ چلے، بلکہ آپ اس کی برکتیں، اس کی شان و شوکت اور اس کی عظمتیں دنیا کے اندر بھی دیکھو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ امام پاک جس کے نام پر ہم نے اپنی دولتوں کو صرف کیا، ہم نے اپنی دولتوں کو قربان کیا، ہم نے جس کے نام پر اپنی دولت کا انبار خرچ کر دیا، قسم خدا کی یہ حسین اعظم کی شان ہے کہ حسین کا دیوانہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، سرزمین رتنا، سارے اسلام، مولانا جابر رضا صاحب تو آپ دیکھیے امام حسین کا ماننے والا دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب رہے گا۔ بے شک، سبحان۔ دیکھیے اب میں اگر آپ کے سامنے بالتفصیل اور بالترتیب اگر واقعات کی نشاندہی کروں گا تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علامہ مولانا عارف رضا صاحب قبلہ، جن کو 8 دن لگاتار 7 دن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے سمجھا ہوگا اور آپ سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کتنا بیان کیا ہے۔ جب 7 دن کے اندر، ابھی میں سمجھتا ہوں آدھا تو درکنار، سب کا اگر لگایا جائے تو ابھی ایک حصہ بھی بیان نہ ہوا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 10 روزہ نہیں، اگر پورے مہینے کے بھی پروگرام رکھے جائیں، پورے مہینے بھی تقریریں کی جائیں، اس وقت سے لے کر پہلی تاریخ سے لے کر اور آخری مہینے کی تاریخ تک اگر روزانہ تقریریں کی جائیں اور 1 گھنٹہ نہیں بلکہ لگاتار پوری رات بھی بولا جائے، اس وقت بھی امام پاک کے ذکر کو کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی سیرت کو بیان نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ خزانہ ہے، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ارے ماشاءاللہ دیکھیے جب امام صاحب نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین۔ پروردگار عالم، اور اللہ تعالیٰ ہر مسجد کے اندر ایسے ہی امام کا انتخاب بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایسے امام، ایسے ہی ائمہ حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ سب لوگ بول دو یار آمین۔ آمین۔ کیا دعا اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، توصیف یا ان کے واقعات بالتفسیر اور بالترتیب اگر میں بیان کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 گھنٹے بھی اگر کیا جائے گا تب بھی امام پاک کی پیدائش سے لے کر اور کربلا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ پوری رات تو گزر سکتی ہے
لیکن پیدائش کے بعد سے لے کر اور کربلا کا منظر تک پوری رات بھی گزر جائے لیکن بالترتیب بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں آپ کو بتانا چلوں کہ امام پاک کی شان کیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی گود میں ابھی امام حسین تشریف نہیں لائے، یعنی آپ کی جلوہ گری دنیا میں نہیں ہوئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری چچی حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے. سرکار کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں نے رات بڑا بھیانک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. میرے سرکار نے فرمایا اے میری چچی جان آپ اسے بیان کیجئے. کہا یا رسول اللہ بیان کی تاب نہیں ہے، میں اسے بیان نہیں کر سکتی. میرے نبی نے بڑا اصرار کیا ہے میری چچی اسے بیان کرو، تمہیں بیان کرنا پڑے گا. تو وہ فرماتی ہیں اے محمد الرسول اللہ، اے دونوں عالم کے مالک و مختار، اگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں تو میں بیان کر رہی ہوں، لیکن بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. کلیجہ کانپ رہا ہے، دل میرا دھڑک رہا ہے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میں پریشان ہوں کہ آخر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے بیان کیا جائے گا، آخر نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں کیسے لب کشائی کی جائے گی، نبیوں کی تاجدار کی بارگاہ میں کیسے زبان کو کھولا جائے گا، کیسے زبان کو ہلایا جائے گا، کیسے لبوں کو جنبش دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کا تاجدار دونوں عالم کا مالک و مختار فرماتا ہے اے میری چچی تمہیں وہ خواب بیان کرنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ فاروق احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. زور سے بولو نا یار، مجھے خود بولنا پڑ رہا ہے، آپ نے بول لو. اور خیریت سے کہا تمہیں بیان کرنا پڑے گا. کہا ہے میرے لگتے جگر، اے دونوں عالم کے مالک و مختار، میں اسے بیان کیسے کروں؟ میری زبان کانپ رہی ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، لیکن میں اسے بیان کیسے کروں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اسے بیان کرو. تو آپ نے کہا اے میرے آقا، اے دونوں عالم کے مالک و مختار، وہ خواب یہ ہے قطعت لحم من جسد کا، آپ کے جسم سے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا. وَوَضَعَتْ فِي حَجْرِي، اور اسے میری گود کے اندر رکھا گیا. میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، بڑا اچھا خواب ہے. اب اور زور سے بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب نبی نے فرمایا سبحان اللہ بڑا اچھا خواب ہے تو پریشان اور ہو گئی، دل دھڑک گیا، لیکن ان کی زبان سے یہ بات ضرور نکلی اور دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ جب میرے نبی نے یہ فرمایا کہ خواب اچھا ہے تو انشاءاللہ خواب اچھا ہی ہوگا. اس لیے کہ جو میری نگاہوں نے نہ دیکھا ہے وہ مدینے والے کی نگاہوں نے دیکھ لیا ہے، وہ میں نے نہیں دیکھا ہے وہ اپنا کے لال نے دیکھ لیا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، سرزمین رتنا مولانا جابر رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ آپ کے رسالت. ذہن کے اندر بات آ گئی کہ جو میری نگاہوں نے نہ دیکھا وہ مدینے کے تاجدار نے دیکھ لیا ہے. جب آمنہ کے لال نے کہہ دیا کہ خواب اچھا ہے تو اب بالکل شک نہیں ہے بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ خواب تو اچھا ہے، لیکن اے آقا، اے دونوں عالم کے مالک و مختار، اے نبیوں کے شہنشاہ، اے نبیوں کے تاجدار، پھر اس کی تعبیر بیان کر دو، اس کی تعبیر بتا دو. تو میرے نبی نے ارشاد فرما دیا سنو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد میری بیٹی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں رکھا جائے گا، وہی میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا. جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرما دیا حسین منی وانا من الحسین. بے شک سبحان اللہ. بے شک اور میں حسین سے ہوں، یعنی آمنہ کے لال نے بیان کر دیا اے میری چچی سن لو، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. پتا چل گیا کہ جو نبی کا دیوانہ ہے اگر وہ حسین کو نہیں مانتا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. دیوانہ بننا ہے
اگر نبی کو مانتے ہو تو حسین اعظم سے محبت کرنا پڑے گی، امام حسین سے محبت کرنا پڑے گی۔ اے نبی کے دیوانوں سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو سب سے پہلی غذا آپ کے منہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ نام ہے، حضرت امام حسن اور حسین دونوں نام حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنت والوں کے نام ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یہ دونوں جنتی نام ہیں۔ پتہ چل گیا، اب آپ جان سکتے ہو کہ دنیا والے جس کا نام رکھتے ہیں وہ دنیا میں قائم رہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نام کسی کا باپ رکھے تو وہ نام باپ والے کا ہوتا ہے، کسی کا نام کسی کا دادا رکھے تو پتہ یہ چلے کہ اس کا نام اس کے دادا نے رکھا، کسی کا نام کوئی رشتہ دار رکھے تو یہ رشتہ دار کا نام ہے، کسی کا نام مسجد کے امام رکھے تو یہ مسجد کے امام کا نام ہے۔ لیکن حسین کا نام وہ نام ہے کہ کسی دنیا کے عام انسان نے نہیں رکھا، کسی دنیا کے عام لوگوں نے نہیں رکھا، کسی مفکروں کی جماعت نے نہیں رکھا، کسی محدث کی جماعت نے نہیں رکھا، کسی عالم کی جماعت نے نہیں رکھا، کسی محدث نے نہیں رکھا، بلکہ امام حسن اور امام حسین کے نام وہ ہیں کہ جن کو رکھنے کے لیے قسم خدا کی آمنہ کے لال نے جن کا نام رکھا ہے ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ کوئی نام رکھنے والا عام انسان نہیں ہے، بلکہ امام حسین کا نام رکھنے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے، اللہ کا محبوب ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ امام حسین کا نام مصطفیٰ جان رحمت نے رکھا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جنتی نام ہے، اور روایت کے اندر آیا کہ اللہ نے یہ نام مخفی رکھے، لوگوں پر چھپائے رکھے، اللہ نے ان کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ یہ نام میں نے اپنے بیٹے حسن و حسین کے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، جو کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، قسم خدا کی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ آپ دیکھیے پیدائش سے لے کر آپ کی مدنی زندگی آپ دیکھیں گے تو لاجواب بے مثال ملے گی۔ آپ جب مکے سے مدینہ گئے، مدینے سے مکہ گئے تو وہاں کی زندگی بھی آپ کو لاجواب ملے گی۔ اور اگر اسی بیچ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ مکے سے دوبارہ مدینہ، اور جب مدینہ سے آپ نے ہجرت کی اور کربلا تک کی زندگی بھی آپ کو بے مثال ملے گی۔ سبحان اللہ، کربلا کے اندر۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا کیا تھا؟ معلوم ہے آپ کو؟ کوئی جھگڑا دولت کا نہیں تھا، ثروت کا نہیں تھا۔ آج کے کم علم اور کم رسیدہ لوگ، کم فہم اور کم عقل حضرات، جنہیں ہم دیوبندی وہابی یا ان کے علاوہ جو دوسرے فرقہ باطلہ ہیں ان سے تعبیر کرتے ہیں، ان میں کئی جماعتیں ایسی ہیں جو طرح طرح کی بکواس کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے امام حسین دین بچانے کے لیے نہیں گئے بلکہ وہاں شہرت پانے کے لیے گئے، کوئی کہتا ہے وہاں اقتدار کے لیے گئے، کوئی کہتا ہے کہ وہاں جناب والا جاہو حشم کے لیے گئے، کوئی کہتا ہے امام حسین نے جو لڑائی جو جنگ لڑی ہے وہ جنگ اپنے گھر والوں کو جو وہاں کربلا میں شہید کرایا ہے وہ کسی دنیاوی بات کے لیے یا دنیاوی جاہو حشم کے لیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں سنو اے لوگوں، اپنی بکواسوں کو بند کر لو، ہمارا ایمان ہے ہم قیامت تک بولتے رہیں گے، قیامت تک ڈنکے کی چوٹ پر ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے، زمانے والوں کو بتاتے رہیں گے کہ زمانہ کوئی بھی کچھ کہے، چاہے دنیا کے لوگ کیسے ہی کٹگھرے میں کھڑے ہو کر کہے، لیکن حسینی یہ کہتا رہے گا کہ حسین کربلا میں صرف لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ حسین نے جو کربلا کی جنگ کو لڑا ہے، جو اپنے خاندان کے لوگوں کو شہید کرایا ہے، وہ صرف مذہب اسلام کے لیے کرایا ہے، قرآن کی عظمت کے لیے کرایا ہے، قرآن کے تقدس کے لیے، کسی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ صرف قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ سے بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب یزید امیر معاویہ کے انتقال کے بعد تخت نشی ہوا تو سب سے پہلے اس نے مدینے کے اندر ولید ابن عقبہ کے پاس ایک خط بھیجا اور کہا کہ جلدی سے آپ ان لوگوں کو سنا دو، مدینے والوں کو بتا دو امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھ گیا۔
تو اس نے خط لکھا، خط کے اندر 4 صحابہ کرام کے نام لکھے، جس میں حضرت امام حسین کا بھی نام تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ نے بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، تمام باتیں ہیں، اور تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ بہرحال معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ امام حسین نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ ارے یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھ تو وہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے چوما بھی ہے، جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کانوں پر بھی اٹھایا ہے۔ یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، ہم ہاتھ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معاملہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ کربلا کا منظر سامنے آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کربلا کے میدان میں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ گر ہیں۔ آپ کے تمام رشتہ دار، آپ کے خاندان والے، آپ کے بچے بچیاں، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے احبا اور آپ سے محبت کرنے والے تمام لوگ کربلا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بس آخری بات بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر وقت ملے گا تب کربلا کا خونی منظر بالترتیب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دین بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اقتدار کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں حسین حکومت کے لیے نہیں بلکہ اپنا ہی ہاتھ نہیں، پوری دنیا سنیت کے تقدس کو بچانے کے لیے گئے۔ اگر آپ ہاتھ دے دیتے تو جھگڑا کیا ہوتا؟ جھگڑا یہی ہوتا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ بھی آ رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی ہمارے مرید ہو جاؤ۔ شرابی بھی کہہ رہا ہے ہمارے مرید ہو جاؤ۔ ہم نے سنا ہے کئی جگہ ایسے بھی ذکر آئے ہیں اور ایسے واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جو نمازی بھی نہیں ہے، عورتیں ہاتھ دبا رہی ہیں اور صاحب پیرا مردی چل رہی ہے۔ اگر کل حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو آج ہم یہاں کھڑے ہو کر بولنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ حسین ہی کی شان ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان سے ہمیں بولنے کا حوصلہ دے دیا، بولنے کا جذبہ دے دیا۔ بہرحال بات ہاتھ کی تھی، آپ نے سنا ہوگا واقعات کربلا کے اندر ہاتھ کی حفاظت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے۔ اپنا ہاتھ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کب تک؟ جب تک کربلا میں نہیں پہنچے، نہیں دیا۔ دیکھا آپ نے، سنا بھی ہوگا، ہاتھ نہیں دیا۔ لیکن اب آگے چلیے، جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جب یزیدیوں نے آپ کے گلے کو تن پاک سے جدا کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، سجدے میں حسین کا سر ہے اور سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، تو یزیدیوں نے، آپ نے سنا ہوگا کہ یزیدیوں نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پر ٹانگا تھا، نیزے پر اٹھا کر ملک شام کی گلیوں میں پھیلایا تھا۔ لیکن کہیں آپ نے روایت نہیں سنی ہوگی کہ امام پاک کے ہاتھ کو وہ لے کر گئے، ہاتھ کو لے کر نہیں گئے تھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جھگڑا ہاتھ کا تھا یا سر کا؟ ارے یہ تو کربلا کے میدان میں نہیں بلکہ حسین اعظم نے مدینے اور مکے کی گلیوں میں کہہ دیا تھا کہ حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حسین کبھی ہاتھ نہیں دے گا، اس لیے کہ ہاتھ کی بات ہے تو فاسق و فاجر کے ہاتھ میں حسین ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام پاک نے کہا تھا، لیکن سر تن سے جدا ہو گیا۔ یزیدی ہاتھ لے کر چلے گئے، یزیدی سر لے کر چلے گئے لیکن ہاتھ نہ لے جا سکے۔ اب میں آپ کو اس کی حکمت بتا دوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں۔ آپ دیکھیں، یہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رب کعبہ نے بتا دیا، اے لوگو تم حسین کو معمولی نہ سمجھو، حسین کو معمولی مت سمجھو۔ حسین کسی دنیا کے عام انسان کا نام نہیں ہے، حسین تو مصطفیٰ کے نواسے کا نام ہے، حسین تو جنتی جوانوں کے سرداروں کا نام ہے، حسین تو فاطمہ کے لال کا نام ہے، حسین تو مصطفیٰ کے نور نظر کا نام ہے، حسین تو مصطفیٰ کے لاڈلے کا نام ہے، حسین تو دونوں عالم کے مالک و مختار کے نواسے کا نام ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے بتا دیا کربلا کے میدان میں جب یزیدیوں نے آپ کے سر کو ٹانگ لیا، جب یزیدی آپ کے سر کو لے گئے تو ہم نے ان سے سوال کیا، اے یزیدیوں یہ بتاؤ جھگڑا سر کا نہیں تھا،
جھگڑا تو ہاتھ کا تھا، تم ہاتھ کیوں نہ لے گئے؟ ارے سنو سنو، آپ نے اگر جب یزیدیوں سے سوال کرو، اے یزیدیوں، جب کربلا کے میدان میں تم نے امام پاک کو شہید کر دیا، جب امام حسین کو شہید کر دیا، تو تم سر کو کیوں لے گئے؟ ہاتھ کو لے جاتے اور ہاتھ کو لے جا کر یزید کو دے دیتے اور اس سے کہہ دیتے، اس مردود لعین سے یہ بات کہہ دیتے، اے یزید سنو، ہم نے امام پاک نے اپنا ہاتھ زندگی میں نہیں دیا، لیکن ہم شہید کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کو لے آئے ہیں، اب اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ امام پاک کا کوئی بھی ہاتھ لے گیا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ رب کعبہ نے کربلا کے میدان سے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں کو دکھا دیا کہ جب تک حسین زندہ تھے اپنے ہاتھ کی حفاظت خود کرتے رہے، اور جب حسین کا سر کٹ گیا تو ہاتھ کی حفاظت ہم کریں گے۔ اس لیے یزیدیوں، تم سر لے جا سکتے ہو لیکن ہاتھ نہیں لے جا سکتے، اس لیے ہاتھ نہیں لے جا سکتے۔ جب تک حسین زندہ تھے سر کی حفاظت کی تھی، ہاتھ کی حفاظت کی تھی، لیکن زندگی سے جانے کے بعد کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کرنے کے بعد جب سر کٹ گیا تو اب ہاتھ کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی دنیا کا اور نہیں۔ پتہ چل گیا کہ جس حسین کی عظمت، جس حسین کی شان یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی یزیدی ہاتھ نہ لے جا سکے، تو اس کا وقار کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ شہید کی زندگی کا قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ایسے زندہ ہیں کہ آج بھی اگر زندہ نام لیتا ہے تو زندگی بڑھ جاتی ہے، اور اگر مردہ نام لے لے تو زمین کے اندر بھی اس کی دستگیری ہوتی نظر آئے گی۔ حسین کا ذکر زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ اقول قولی ھذا واتوب لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول